السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام لهم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما فمنہم من آمن به ومنہم من صد عنہ وکفى بجہنم سعیرا ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ نساء کی آیات ہیں، اور ابتدائی جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں وہی یہود کی بری عادتوں کا تذکرہ ہے، اور یہ میں کئی دفعہ آپ سے عرض کر چکا کہ قرآن کریم نے ان بری خصلتوں کو، خصوصیت سے یہود کی بری خصلتوں کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے، کھل کے بیان کیا ہے، اور جا بجا اس کی صراحت کی ہے کہ یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، کسی بھی حلیے میں آ جائیں تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ کسی بھی طور پہ تمہارا بھلا چاہ ہی نہیں سکتے۔ اور قرآن کریم قیامت تک کے لیے، بھائی قیامت تک کے لیے ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں یہود کو مسلمانوں سے ایک بغض تھا، ایک عداوت تھی، نفرت تھی، اور وہ چاہتے تھے مسلمانوں کی جڑیں کٹ جائیں، آج بھی یہی حال ہے، بلکہ اس سے برا ہی ہوگا۔ یہ زخم جو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لگا ہے، پھر مدینہ طیبہ میں اسلام کے پھیلنے سے لگا ہے، پھر ان کے مدینہ طیبہ سے نکلنے سے لگا ہے، اور اس کے بعد جزیرۃ العرب سے جو ان کو نکالا گیا، یہ جو زخم ان کو لگے ہیں نا، یہ بھولے نہیں ہیں۔ ان کے اپنے نقشوں میں جو یہ گریٹر اسرائیل کے نقشے بناتے ہیں، اس میں یہ مدینہ، یہ خیبر، یہ سارے علاقے دکھاتے ہیں کہ ہمارے تھے بھائی، انہوں نے ہمیں نکالا تھا، ہم واپس یہاں جائیں گے۔ تو قرآن کریم نے جگہ جگہ ان کی بری عادتیں بیان کی کہ دیکھو یہ انبیاء کی اولاد تھی، لیکن جب ان میں یہ خصلتیں پیدا ہوئی نا، پھر ہم نے ان کا برا حشر کر دیا۔ ان میں سے ایک چیز جس کو اس آیت میں بیان کیا، وہ کیا؟ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد تھا۔ حسد عجیب چیز ہے، عجیب چیز ہے۔ لکھا ہے لکھنے والوں نے کہ آسمان میں اور زمین میں، آسمان میں بھی اور زمین میں بھی جو سب سے پہلا گناہ ہوا ہے نا، حسد کا ہوا ہے۔ سب سے پہلا جو گناہ ہوا ہے کس چیز کا ہوا ہے بھائی؟ حسد کا ہوا ہے۔ آسمان میں شیطان نے حسد کی کہ خلیفہ تو مجھے بننا تھا، آدم کو کیوں بنا دیا؟ میں تھا اس قابل، خلیفہ بنایا جاتا، آدم کو کیوں بنایا؟ کہاں وہ عبادت گزار تھا اور کہاں اس نے سجدے کا انکار کیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنتیں اس پر برسی۔ اور زمین میں بھی جو سب سے پہلا گناہ ہوا ہے نا، وہ حسد کا ہوا ہے۔ آدم علیہ السلام کے دو صاحبزادے، ایک کا نام حابیل، ایک کا نام قابیل۔ جس سے حابیل کی شادی طے تھی، اس زمانے کا ایک نظم تھا اللہ کی طرف سے، اس لیے کہ اولاد تو آدم علیہ السلام کی ہو رہی تھی، شادیاں تو انہی میں ہونی تھی، تو یہ طے ہوا تھا کہ ایک دن میں ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوں گے نا، یہ آپس میں بہن بھائی ہیں، ان کی شادی نہیں ہوگی۔ اگلے دن جو لڑکا لڑکی پیدا ہوں گے ان کی آپس میں شادی کر دیں گے، یعنی ایک دن کا لڑکا دوسرے دن کی لڑکی، اس طریقے سے شادی ہوتی تھی۔
اب جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی اس کی شادی حابیل سے طے ہوئی. قابیل نے کہا یہ کیا بات ہے، اس کی شادی تو مجھ سے ہونی چاہیے، حابیل سے کیوں ہوتی ہے؟ اور اس کے بعد طے ہوا کہ یہ دونوں اللہ کے نام پہ ایک صدقہ دیں جس کا قبول ہو جائے. حابیل کا قبول ہوا، قابیل کا قبول نہیں ہوا. بس ایک حسد ہو گئی، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، اس پہ اس نے حابیل کو قتل کر دیا. تو جو پہلا گناہ آسمان میں یا زمین میں ہوا ہے نا میرے دوستوں، وہ حسد ہے. حسد بڑی عجیب چیز ہے. حدیث میں آتا ہے نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ مونڈنے والی ہے. اور پھر آپ نے وضاحت فرمائی کہ بالوں کو نہیں مونڈتی، نیکیوں کو مونڈ دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے. حسد اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر ناراض ہونے کا نام ہے کہ اس نعمت کے قابل تو میں تھا، اس کو کیسے مل گئی، تو مجھے ملنی چاہیے تھی، مجھے ملنی چاہیے تھی، اس کو کیسے مل گئی. اللہ کی تقسیم پہ راضی نہ رہنا، اس سے حسد ناشکری کے جذبات پیدا ہوتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ صفت بالکل پسند نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو عاجزی پسند ہے کہ اللہ میاں جو آپ نے دے دیا میں تو اس کا بھی قابل نہیں تھا، آپ کا فضل ہو گیا، آپ نے دے دیا. اور جو نہیں دیا اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں کہ ہم تھوڑی کوئی کسی چیز کے لائق تھے، لائق تو اس کے بھی نہیں تھے جو آپ نے ہمیں دے دیا، آپ کا فضل ہے، آپ نے دے دیا. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سے دعا مانگنا سکھائی ہے. تم کو کوئی وصف چاہیے ہم سے مانگ لو، تمہارے لیے خیر ہوگی تمہیں دے دیں گے، اس کے اندر دے دیں گے تمہیں. ہمارا پروردگار بہت مہربان ہے. کسی بھی چیز میں اگر ہم میں کوئی کمی چھوڑتا ہے اس میں بھی ہمارا ہی کوئی بھلا ہوتا ہے، ہمارے کوئی کیا ہوتا ہے بھائی، بھلا ہوتا ہے، ہم نہیں جانتے. اور ویسے بھی خواہشات کی پورے ہونے کی جگہ تو اللہ نے جنت بنائی ہے، وہاں جیسا آدمی کہے گا ویسے اللہ کر دیں گے. تو کہا ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حسد تھی. اس حسد کے مارے جو ان کے منہ میں آتا ہے وہ بکتے رہتے تھے. جیسے میں نے آپ کو پچھلے درس میں سنایا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا آپ تو کہتے ہیں کہ میں بڑا متواضع تواضع والا، کیا تواضع، 9 تو آپ نے بیویاں رکھی ہوئی ہیں، یہ تو گویا ایک پوری سلطنت ہے، پوری ایک سلطنت ہے. اس پر میں نے پچھلے درس میں آپ سے بات کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کی کیا کیفیت تھی، آپ نے کس عمر میں کیا نکاح فرمایا، اور پھر آگے نکاحوں کی ان سے جو فائدہ ہوا آپ سے میں نے عرض کیا تھا. ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی سے 2000 سے اوپر روایات ہیں، 2000 سے اوپر، 2000 یعنی یہ روایات انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کی، امت کو سنائیں. صلح حدیبیہ کا موقع ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح فرما لی ہے کفار سے، مکے والوں سے، اور طے ہو چکا ہے کہ عمرہ کیے بغیر واپس جائیں گے. آپ اس سال واپس جائیں گے اور اگلے سال آئیں گے عمرہ کرنے کے لیے. ابھی جائیں گے آپ، اگلے سال آئیں گے، 3 دن کے لیے آئیں گے، اسلحہ ساتھ نہیں لائیں گے، اور پتہ نہیں کیا کیا صلح آپ سنتے رہتے ہیں. طے ہوئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ٹھیک ہے بھائی احرام کھولو، عمرہ تو کر نہیں سکتے، ہدی کا جانور ذبح کرو، بال منڈواؤ، احرام کھولو. اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہہ رہے ہیں اور صحابہ پہ غم کی ایسی کیفیت ہے گویا ان کو سنائی نہیں دے رہا حضور کیا کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ 6 سال گزر چکے ہیں، 6 سال مدینہ طیبہ آ کے بیت اللہ کی شکل نہیں دیکھی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا ہے کہ جی میں نے خواب میں دیکھا ہے، ہم گئے ہیں اور ہم نے یوں طواف کیا ہے. نبی کا خواب تو حجت ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے. صحابہ تیار ہوگا. اب سوچیں نا کیا شوق کی کیفیت ہوگی. اور وہاں حدیبیہ کے قریب پہنچ کے پتا چلتا ہے کہ نہیں بھائی تم تو نہیں جا سکتے، واپس جاؤ. تو ایک غم کی کیفیت تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا سمجھدار آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ پڑھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے حق میں نہیں ہے، ہم ایسے دب کے صلح کر رہے ہیں. وہ تو اللہ رب العزت نے بعد میں دکھایا کہ یہ جو صلح ہوئی بظاہر دیکھنے میں تو دب کے ہوئی، لیکن یہ تو فتح مبین ہے، فتح عظیم ہے. کچھ وقت نہیں گزرا کہ مکہ فتح ہو گیا، لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگے، ساری رکاوٹیں ختم ہو گئیں. تو ایک غم کی کیفیت تھی، گویا یوں سمجھ لیں کہ اوثان صحابہ کے ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بوجھ
کیسے جانثار میرے صحابہ ہیں. میں کہہ رہا ہوں حدیث ذبح کریں, بال منڈوائیں, سنی نہیں رہے میری. اب دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور فرماتی ہیں, آپ سے کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی آپ کی نافرمانی کا مسئلہ نہیں ہے. صحابہ یعنی گویا ان کی عقلیں ان کا ساتھ نہیں دے رہی ہیں. آپ یہ کریں, آپ اپنے بال خود منڈوائیں پہلے, آپ یہ کریں گے سارے صحابہ خود بخود یہ کرنے لگیں گے. اور ایسے ہی ہوا, یہاں آپ نے بال منڈوائے اور یہاں صحابہ نے اپنے سروں کو موڑنا شروع کیا. ایسی سمجھدار ہماری مائیں, ایسا امت سے ان کو فائدہ پہنچا. تو اس آیت میں اس کو بیان کیا کہ بھائی ان شادیوں کی تو ہم نے اجازت دی, اور رہی بات سلطنت, تو سلطنت کا ہونا اور تواضع کا بھی ہونا یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں. اس سے پچھلے جو نبی گزرے ہیں بنی اسرائیل کے, ان کو ہم نے بعض کو نبوتیں بھی دی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ بادشاہتیں بھی دی تھی. تم نہیں جانتے سلیمان علیہ السلام کو ہم نے کیسی سلطنت دی تھی, ہوا بھی ان کے لیے مسخر تھی, جنات بھی ان کے لیے مسخر تھے. داؤد علیہ السلام کی حکومت تم نہیں جانتے, یوسف علیہ السلام کی حکومت تم نہیں جانتے, یہ نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے. تو نبوت اور بادشاہت جمع ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تواضع بھی جمع ہو سکتی ہے. یہ کوئی ایسی عجیب بات تو نہیں کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کرتے ہو. اور رہی بات شادیوں کی, تو تم نہیں جانتے سلیمان علیہ السلام کی کتنے 100 بیویاں تھیں, 300 بیویاں تھیں ان کی. بھائی داؤد علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں, یہ کوئی بات ہی نہیں. اللہ نے حلال کیا تھا جتنا حلال کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان ازواج کو حلال کیا, حلال ہیں. اس سے تواضع کا کیا رشتہ, کیا بیتوکی تم بات کرتے ہو. آگے بیان کیا کہ تمہیں حسد ہے کس چیز کا وہ بتاؤ, بات کرو, تمہیں حسد کس چیز کا ہے. یا تو یہ بات تھی کہ یہ سلطنت تمہاری تھی, حضور نے تم سے چھین لی, ایسا تو ہے نہیں. اور تم تو ایسے بخیل ہو کہ اگر تمہارے پاس کوئی چیز ہو تم تو کسی کو اتنا بھی نہ دو. قرآن کریم نے نقیر کا لفظ استعمال کیا, نون قاف یا را, نقیر. یہ جو کھجور ہوتی ہے نا, کھجور, اس کے پیچھے نا ایک چھوٹا سا نقطہ ہوتا ہے, نقطہ, کبھی آپ دیکھیں آپ کو نظر آ جائے گا. لکیر ہوتی ہے نا, اس لکیر میں ایک تو دھاگا ہوتا ہے, اس دھاگے کو فتیل کہتے ہیں, اور اس میں ایک نقطہ ہوتا ہے, اس کو نقیر کہتے ہیں. کہ اتنے تم کنجوس ہو, تم تو اتنا بھی کسی کو نہ دو, تمہارا تو ہے ہی نہیں. اچھا, دوسری بات یہ کہ چلو تمہارا نہیں تھا پھر بھی تم کو حسد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبوت کیسے آ گئی. تو یہ کوئی انہونی تو نہیں ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ایک اعلیٰ خاندان سے, شاہی خاندان سے. آپ کے جد امجد بھی انبیاء گزرے ہیں, تو اگر آپ کو بھی نبوت مل گئی تو خاندان نبوت ہی میں تو نبوت رہی نا. ہاں یہ اور بات ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 صاحبزادے تھے, ایک اسماعیل ایک اسحاق. اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں بڑے نبی گزرے ہیں, بڑے نبی گزرے ہیں. اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے یعقوب, یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے یوسف, اور یوں سلسلہ چلتا رہا ہے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تک. اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں ایک ہی نبی آئے, سید الکونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن خاندان تو بہت اونچا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد بڑے اونچے تھے. سیرت کی کتابوں میں ان کے حالات لکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشہور نسب ہے نا, وہ عدنان تک ہے. محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک, یہ ہوتے ہوتے نا عدنان تک چلتا ہے. عدنان سے آگے کا نسب معروف نہیں ہے. ہاں یہ طے ہے کہ عدنان اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. باقی عدنان اور اسماعیل علیہ السلام کے درمیان کتنے واسطے ہیں اللہ جانتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا, خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے, کذب النسابون, یہ نسب بیان کرنے والے جھوٹے ہوتے ہیں, جھوٹے ہوتے ہیں. قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے کہ بہت سارے انبیاء ایسے ہیں جن کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا ہے, بہت سارے انبیاء ایسے ہیں جن کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا بھی نہیں, آپ جانتے بھی نہیں, وہ بھی نبی تھے. تو یہ جو آپ کی ساری پیڑھی ہے نا آپ کے آباء و اجداد کی, یہ بڑے اونچے لوگ تھے. آپ کے آباء و اجداد میں بالکل یعنی شروع عدنان کی اولادوں میں ایک آدمی ہے, معد ان کا نام ہے, معد.
یہ اتنے اونچے آدمی تھے. وقت کے نبی ارمیہ، اس زمانے میں نبی ہوتے تھے ارمیہ علیہ السلام، ان کو وحی آئی کہ ہم نے بخت نصر کو عربوں پہ مسلط کر دیا ہے، اب یہ ان کو مارے گا، آپ مارٹ کو اپنے ساتھ لے جائیں تاکہ یہ پریشان نہ ہو. وقت کے نبی کو وحی کی گئی اپنے ساتھ لے جائیں ان کو. کیوں؟ کہا ان کی پشت سے آخری نبی کو پیدا کرنا ہے، لے جائیں ان کو اپنے ساتھ. ایسے آپ کے آباء و اجداد میں ایک کا نام الیاس ہے. الیاس بیت اللہ کی طرف یہ جو ہدی کا جانور ہے نا، ذبح کرنے کے لیے جانور بھیجنا، اس کی ابتدا ان سے ہوئی ہے. سب سے پہلا جانور بیت اللہ کے لیے انہوں نے بھیجا ہے. اور یہ الیاس کہتے ہیں، روایت میں آتا ہے کہ میں اپنی پشت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تلبیے کی آوازیں سنتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لبیک اللہم لبیک کہہ رہے ہیں. اندازہ لگائیں. آپ کے آباء و اجداد میں ایک کا نام کعب ہے. کعب جمعے کے دن لوگوں کو جمع کر کے خطبہ کہنا، ان کو اچھی باتیں بتانا، یہ انہوں نے شروع کیا کعب نے. آپ کے آباء و اجداد میں قصی ہیں. قصی عربوں کے جتنے بڑے بڑے مناصب تھے، عربوں کے بڑے منصب تھے، حاجیوں کو پانی پلانا اس کو سقایا کہا جاتا تھا، بیت اللہ کی دربانی اس کو حجابہ کہا جاتا تھا، اور کئی تھے. یہ سارے اکیلے ان کے ہاتھ میں ہوتے تھے، سب کے وہ ذمہ دار تھے قصی کے. پھر جب ان کا انتقال ہوا نا، اس کے بعد یہ مختلف قبیلوں میں ذمہ داریاں تقسیم ہوئی، ورنہ یہ اتنے اونچے درجے کے آدمی تھے، ساری ذمہ داریاں اکیلے انہوں نے سنبھالی ہوئی تھی. اس درجے کے لوگ گزرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں. یہ ہاشم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پردادا ہوئے نا، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم، عبد المطلب کے والد، آپ کے پردادا. ان کی پیشانی میں نور نبوت ایسا چمکتا تھا کہ ہرقل جو روم کا بادشاہ تھا، اس نے آپ کو خط لکھا کہ میں چاہتا ہوں آپ میری بیٹی سے شادی کر لیں، آ کے یہاں تشریف لے آئیں، تاکہ یہ جو نور نبوت ہے نا یہ ان کے خاندان کے اندر چلا جائے. اس درجے کے لوگ گزرے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں. ایسے چنیدہ لوگوں میں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا. اگر تمہیں کس بات کی حسد ہے؟ یہ تو شاہی خاندان چلا ہی آ رہا تھا. اگر اللہ نے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کر دیا، تمہیں کیوں حسد ہوتی؟ اچھا، یہ تو بات ہو گئی نا، حسد کا تذکرہ آ گیا. حسد ایسا کوئی مرض نہیں ہے جو صرف یہود میں ہی ہوتا ہے. حسد تو سب میں ہوتا ہے، بھائی اللہ حفاظت فرمائے. ہم میں آپ میں بھی ہو سکتا ہے. حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، حسد جیسے ہر بیماری کا علاج ہے نا، حسد کا بھی علاج ہے. آدمی کو کسی سے حسد ہونے لگے نا تو 3 کام کرے بھائی، 3 کام کرے، حسد دور ہو جائے گا. اچھا، یہ ایک اور بات ہے، وہ کیا؟ چونکہ ہم نے اپنے بارے میں یہ طے کر رکھا ہے کہ ہم میں کوئی خرابی ہے ہی نہیں، لہذا کبھی یہ خیال بھی پیدا نہیں ہوتا کہ ہمیں بھی اصلاح کی ضرورت ہے. نہیں سمجھ رہے؟ ہم نے اپنے بارے میں یہ طے کیا ہے، میں نے اپنے بارے میں طے کیا ہے مجھے اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں. ساری دنیا خراب ہے، ایک میں ٹھیک ہوں. مشہور لطیفہ آپ نے بھی سنا ہوگا. ایک دفعہ ایک خاتون کار لے کے ہائی وے پہ چلی گئی. اب وہ الٹا جا رہی ہے نا، رانگ جا رہی ہے. کوئی اچھا ملک ہوگا، ریڈیو پہ اعلان ہوا کہ بھائی خبردار، ایک گاڑی ہائی وے پہ رانگ جا رہی ہے، الٹی جا رہی ہے، ذرا خیال کرنا. میاں کو خیال آ گیا. میاں نے بیگم کو کہا تم کہاں کا ہائی وے پہ ہوگا، ذرا خیال سے چلنا، کوئی پاگل ہے وہ ہائی وے پہ رانگ جا رہا ہے. اس نے کہا کوئی ایک پاگل ہے، ساری دنیا ہی رانگ چلی آ رہی ہے، ساری دنیا الٹی آ رہی ہے. وہ الٹی جا رہی ہے، اپنے آپ کو کیا سمجھ رہی ہے؟ سیدھی میں ہوں. اور یہ لطیفہ نہیں، حقیقت ہے. ہم میں سے ہر آدمی یہی سمجھتا ہے کہ اگر دنیا میں کوئی سیدھا ہے نا، حاجی ثناء اللہ، وہ میں ہوں. باقی ساری دنیا تو ایک نمبر کی چور، ڈاکو، لٹیری، ہر ایک کے اندر غلطیاں. دودھ کا دھلا اگر کوئی ہے، میں ہوں. میں گناہ بھی کرتا ہوں نا، اس کی بھی ایک تعویل ہوتی ہے میرے پاس کہ بھائی گناہ نہیں ہے، یہ تو یہ تھا. اور تمہیں جو لگ رہا ہے نا میں نے یہ گڑبڑ کی، نہ گڑبڑ تھوڑی، تمہیں معلوم ہی نہیں میری نظر کہاں دیکھ رہی ہے. تم چھوٹے لوگ، تمہاری نظریں وہاں کہاں پہنچتی. تو چونکہ ہم نے اس کو طے کیا ہوا ہے کہ ہم میں کوئی خرابی نہیں ہے، لہذا ایک دفعہ بھی خیال نہیں آتا کہ بھائی ہمیں بھی اصلاح کی ضرورت ہے. نہیں. تو حضرت نے لکھا کہ دیکھو،
یہ بیماریاں ہیں، جیسے جسمانی بیماری بغیر علاج کے نہیں جاتی نا، ایسے روحانی بیماریاں بھی بغیر علاج کے نہیں جاتی۔ آپ کو یہ محسوس ہونے لگے کہ آپ کو کسی سے حسد ہو گیا ہے، 3 کام کریں۔ پہلا کام کیا؟ اس کی پیٹھ پیچھے لوگوں کے سامنے اس کی تعریفیں شروع کر دیں۔ اس کے پیٹھ پیچھے کیا کرو بھائی؟ اس کی تعریفیں کرو۔ اللہ موقع دے دے، کبھی کبھی ہدیہ دے دو اس کو، اور آپ کی ملاقات ہو جائے، اکرام اعزاز سے اس سے ملو، اٹھ کے ملو اس سے، عزت سے، اکرام سے، محبت پیدا ہو جائے گی اس سے، اور محبت ہوگی نا حسد ختم ہو جائے گی۔ محبت ہوگی تو کیا ہو جائے گی بھائی؟ حسد ختم ہو جائے گی۔ میرا اپنا بیٹا اگر وہ قد میں مجھ سے اونچا ہو جائے، خوشی ہوگی، جل جاؤں گا میں آگ میں؟ بتاؤ بھائی، ایمان سے بتاؤ، خوشی ہوگی نا؟ میرا بیٹا مجھ سے اونچا ہو گیا، خوشی کی بات ہوگی یہ تو، اس میں کون سی حسد؟ اور کیوں ایسا بھائی؟ اس لیے کہ بیٹے سے محبت ہے، اس لیے اس کی کوئی کامیابی ہوتی ہے میں خوش ہو جاتا ہوں، واہ واہ میرے بیٹے نے یوں کر دیا۔ تو جس سے حسد ہے اس سے محبت ہو جائے گی، حسد ختم ہو جائے گا۔ ورنہ اللہ حفاظت فرمائے، یہ حسد جس کے دل میں ہو جائے نا، یہ نہ بیچارہ جیتا ہے نہ مرتا ہے، اس کی نظریں مسلسل اس کی طرف لگی ہوتی ہیں، وہ کیا کر رہا ہے؟ ہر وقت ٹو میں لگا ہوتا ہے، اور یہ غم اس کو کھایا جا رہا ہوتا ہے، اس کے پاس یہ کیوں، اس کے پاس یہ کیوں۔ اللہ حفاظت فرما۔ تو کیا ارشاد فرمایا کہ تم کس بات کی ان پہ حسد کرتے ہو؟ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے اپنے فضل سے ان کو نبوت دی ہے، کوئی نئی بات تو نہیں۔ اس سے پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو کتاب بھی دی، علم بھی دیا، بھاری بھاری سلطنتیں بھی دی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، تو کون سی نئی بات ہو گئی؟ اور قرآن کریم کا مزاج بڑا عجیب ہے، جب کوئی ایسی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کہتا ہے نا کہ یہود آپ کے خلاف یہ باتیں کرتے ہیں، یہ باتیں کرتے ہیں، فوراً تسلی کا ایک جملہ اس کے ساتھ آ جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہوئیے گا۔ ہمیشہ سے یہ دستور چلا آ رہا ہے، جب بھی کوئی نبی آتا ہے کبھی بھی سارے لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے، کچھ لاتے ہیں کچھ نہیں لاتے۔ تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہے، کچھ ایمان لائیں گے جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، یا اور لوگ مسلمان ہو گئے، اور کچھ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اور اگر دنیا میں سزا نہ بھی ملے نا تو جہنم کی جو آگ ہے جلانے والی سزا کے لیے وہ کافی ہے، آپ پریشان نہ ہو۔ اور پھر آگے بیان کیا کہ صرف ان کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ وہ مجمع جو ہمارے احکام کا انکار کرتا ہے، ہماری نشانیوں کا انکار کرتا ہے، کافر ہے، سوف نصلیہم نارا، ایک بڑی آگ ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہے، ہم اس میں ان کو داخل کریں گے۔ جس کا خاتمہ کفر پہ ہوا، اللہ حفاظت فرمائے بھائی، اس کو جہنم میں جانا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، جانا ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے اس میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے یہاں اس کا ضابطہ طے کیا کہ رائی کے دانے کے برابر ایمان بچا کے لاؤ گے، ہم تم پر اپنی رحمتوں کے سمندر دریا بہائیں گے، کوئی بہانہ بنائیں گے تمہیں جنت میں داخل کرنے کا، کوئی بہانہ بنا دیں گے، بہانہ ہی ہے نا اور کیا ہے، کوئی بہانہ بنا دیں گے۔ لیکن وہ جو تم ذرہ ایمان بچا کے لائے ہو نا، اس کی قدردانی تم دیکھ لو گے ہمارے یہاں۔ اور اللہ نہ کرے تم ذرہ بھی ایمان کا بچا کے نہ لائے، کفر پہ تمہارا خاتمہ ہوا، تو دیکھ لو گے ہم تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں، دیکھ لو گے تم، کہ ہم تمہیں بڑی آگ میں داخل کریں گے، بڑی آگ میں داخل کریں گے، اور ایک لمحہ بھی تمہیں آرام کا نہیں دیں گے، ایک لمحہ آرام کا نہیں دیں گے، بلکہ مسلسل تمہیں عذاب دیتے رہیں گے، مسلسل۔ قرآن نے الفاظ کیا استعمال کیے؟ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، کھال جلے گی نئی کھال پیدا ہو جائے گی، کھال جلے گی نئی کھال پیدا ہو جائے گی۔ اور مفسرین نے لکھا ہے ایک ایک لمحے میں 100 دفعہ کھالیں جلیں گی، 100 دفعہ کھالیں آئیں گی، اللہ حفاظت فرمائے۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ سب سے ہلکا عذاب، سب سے ہلکا عذاب جو کسی جہنمی کو ملے گا وہ کیا ہوگا کہ اس کو آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے، بس یہ عذاب ہے، آگ کے کیا پہنا دیے جائیں گے؟ جوتے۔ اور اس کی تپش سے اس کا دماغ ایسا کھولے گا جیسے ہنڈیا میں کوئی سالن نہیں جوش مار رہا ہوتا، اور وہ سمجھ رہا ہوگا کہ سب سے سخت عذاب مجھے ہی ہو رہا ہے، حالانکہ یہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ ایک
طالب علم کا قصہ لکھا ہے لکھنے والوں نے. کوئی اندھیری سردی کی رات تھی, بارش تھی یا کیا تھا, یہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا. کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا, دروازہ کھولا اس نے تو ایک دوشیزہ ہے, جوان ہے. اس نے کہا جی رستہ آگے بند ہے, میرے لیے کوئی رستہ نہیں ہے, رات تمہارے گھر گزارنا چاہتی ہوں, آ جاؤ بیٹھ جاؤ. یہ طالب علم تک کچھ پڑھ رہا تھا. ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ جو دیا جل رہا تھا نا روشنی کا, اس میں اپنی ایسے انگلی ڈالتا باہر نکال دیتا, پھر انگلی ڈالتا باہر نکال دیتا. صبح ہو گئی. جب یہ جاننے لگی نا تو اس نے اس آدمی سے کہا کہ ٹھیک ہے تم نے مجھ پر ایک احسان کیا, اللہ تمہیں جزائے خیر دے. یہ سناؤ یہ ساری رات تم کرتے کیا رہے ہو؟ ہر تھوڑی دیر کے بعد تم اس آگ میں اپنی انگلی ڈالتے ہو پھر نکالتے ہو. اس نے کہا بات یہ ہے کہ شیطان ہے, میرے دل میں یہ وسوسہ پیدا کرتا ہے, کر سکتا ہے کہ یہ جوان لڑکی ہے, مسافر ہے, آس پاس کوئی اس کا ہے نہیں, اگر میں اس کے ساتھ بدکاری کر بھی لوں تو یہ کسے بتائے گی. یہ وسوسہ دل میں پیدا ہوتا اور میں اپنی انگلی آگ میں ڈالتا کہ دیکھ بھائی یہ جان دنیا کی آگ ہے, اس کو دیکھ لے کہ تو اس کو برداشت کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. اس کے بعد فیصلہ کیجیے گناہ کرنے کا کہ جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا. یوں میں اپنے نفس کو سکھاتا رہا کہ دیکھ بھائی تجھ سے تو یہ آگ بھی برداشت نہیں ہوتی. معمولی سی آگ اللہ حفاظت فرمائے لگ جائے, معمولی سی آگ لگ جائے نا, ہمارے اندر بدن کا جو سارا پانی ہوتا ہے نا میرے دوستوں, وہ جل جاتا. لمحہ نہیں لگتا آدمی کے مرنے میں, جل جاتا. اور وہاں تو موت بھی نہیں آئے گی. اور قرآن کریم نے اس منظر کو بیان کیا سورہ فجر میں کہ جیسا عذاب ہم دیں گے نا ایسا عذاب کوئی نہیں دے سکتا, جیسے ہم پکڑیں گے نا ایسے کوئی نہیں پکڑ سکتا. اللہ نہ کرے ایک آدمی بیمار ہو جائے, شدید بیمار ہو جائے نا, اللہ اس کے ساتھ بھی عافیت کا معاملہ کیا کرتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے نیند آ گئی, چاہے وہ نیند کی دوائیوں سے ہی کیوں نہ آئی, تکلیف ہلکی ہو گئی نا. کوئی اپنا آ گیا, اس نے باتوں میں لگا لیا, کوئی لطیفہ سنا دیا, تھوڑی دیر کے لیے توجہ بڑھ گئی, درد کم ہو گیا. کہا ہم وہاں تمہاری سوچ کو باندھ دیں گے, تم سوائے اس کے کہ مجھے عذاب ہو رہا ہے کچھ اور سوچ بھی نہیں پاؤ گے, سوچ بھی نہیں پاؤ گے. اللہ حفاظت فرما. تو کہا کلما نضجت جلودہم, جب کھال جلے گی ہم دوسری کھال پیدا کر دیں گے. اور عجیب ہے, حدیث میں آتا ہے جہنمیوں کے ساتھ اللہ کا معاملہ بڑا عجیب ہے. ان کے بدن بہت بڑے کر دیے جائیں گے, بڑے بڑے بدن ہوں گے ان کی. آتا ہے روایت میں کہ پہاڑوں کے برابر ان کی صرف داڑیں ہوں گی, داڑیں, اور یہ مشرق سے مغرب تک یہ پھیلے ہوئے ہوں گے. اور آگ, بہرحال آگ ہے بھائی, آگ کے جانور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا, اللہ حفاظت فرمائے. کہا تمہارے ساتھ ہم یہ کریں گے تاکہ تم مسلسل عذاب چکتے رہو, مسلسل. اور یہ نہ سوچنا کہ مسلسل عذاب کیسے ہوگا, اللہ کی ذات عالی بڑی زبردست ہے, جو چاہے کر سکتی ہے اور حکمت والی ہے, جانتی ہے کس کو کتنا عذاب دینا ہے, کیسے عذاب دینا ہے. اور کہا ایمان والے, کہا ان کو جنتوں میں داخل کریں گے ہم. کیسے باغات میں داخل کریں گے کہ ان کے محلوں کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, اور ان کی پاکیزہ بیویاں ہوں گی, بیویاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی. ناک سے گندگی نہیں آئے گی, منہ سے گندگی نہیں آئے گی, شرمگاہ سے ان کی گندگیاں نہیں نکلیں گی, پاک صاف تمہیں بیویاں دیں گے. اور ایسے گھنے سائے دیں گے, گھنے سائے دیں گے تم کو. حدیث میں آتا ہے ایک درخت کا جو سایہ ہوگا نا 100 سال تک ایک آدمی اس کے نیچے دوڑتا رہے گا, سایہ ختم نہیں ہوگا. ایسے مزے تمہیں کرائیں گے. تھوڑا سا وقت ہے, اس میں ہماری فرما برداری کر لو بھائی, تھوڑا سا وقت ہے. آتا ہے نا کہ میں اپنے بندے پر 2 خوف جمع نہیں کرتا. دنیا میں مجھ سے ڈرتا ہے, آخرت میں نہیں ڈراتا اس کو. دنیا میں اللہ سے میں بھی ڈر جاؤں, اللہ سے آپ بھی ڈر جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اب تک جو نافرمانیاں میں نے کی مجھے بھی اللہ معاف کرے, آپ کو بھی معاف کرے. آئندہ فرما برداری کی توفیق اللہ مجھے بھی دے, آپ کو بھی دے دے. دیکھو بھائی, ام لہم نصیب من الملک, کیا سلطنت میں ان کا بھی کوئی حصہ ہے کہ یہ حضور سے ناراض ہو رہے ہیں؟ یہ تو ایسے بخیل ہیں کہ اگر ان کے پاس سلطنت آ جاتی فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا, یہ تو لوگوں کو کچھ بھی نہ دیتے, ایسے بخیل ہیں. اور بخیلوں کو سلطنتیں نہیں دی جاتی. اللہ کا عجیب قاعدہ ہے. ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله,
یا یہ لوگوں سے حسد کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس نبوت پر جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دی ہے؟ تو ایسی کیا بات ہے؟ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. فقط آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو کتاب اور حکمت ہمیشہ سے دی ہی ہے. وآتیناہم ملکا عظیما، بھاری بھاری سلطنتیں بھی ان کو دی ہیں. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم نے دے دیا تو کون سی نئی بات ہو گئی؟ آپ تو اسی نبوت کے خاندان سے، شاہی خاندان سے آپ کا تعلق ہے، آپ بھی تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں نا. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، نبی جی تسلی رکھیے، ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا ہے، جب بھی کوئی نبی آتا ہے کچھ بات مان لیتے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور کچھ روگردانی کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، بات نہیں مانتے. دنیا میں اگر ان کو سزا نہ بھی ملے نا کوئی بات نہیں. وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، آتش دوزخ ان کے سزا کے لیے، ان کو جلانے کے لیے کیا ہے بھائی؟ کافی ہے. آگے کہا عام کافروں کو مخاطب کر کے، ان الذین کفروا بآیاتنا، جو ہمارے احکام ہماری نشانیوں کا انکار کرتے ہیں، سوف نصلیہم نارا، ہم ان کو بڑی آگ میں داخل کریں گے. کلما نضجت جلودہم، جہاں ان کو مسلسل عذاب ہوتا رہے گا، جب جب ان کی کھال جل جائے گی، بدلناہم جلودا غیرہا، ہم نئی کھال سے ان کی کھالوں کو بدل دیں گے. ایسا کیوں کریں گے؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ یہ مسلسل عذاب بھگتتے رہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ آگ سے کھال جل گئی اب تو احساس ہی مر جائے گا، اب تو ان کو عذاب نہیں ہوگا. کہ نہ ہم نئی کھال پیدا کر دیں گے. گو کہ ہم اس پہ قادر تھے کہ مری ہوئی کھال میں بھی ان کو تکلیف کا احساس پہنچاتے رہتے، لیکن ہماری حکمت نے کیا طے کیا؟ نئی کھال کا پیدا کرنا. ان اللہ کان عزیزا حکیما، اللہ کی ذات عالی زبردست ہے، کر سکتی ہے، اس درجے کا عذاب دے سکتی ہے. حکیمہ، حکمت والی ہے، لہذا جانتی ہے نئی کھال کیوں پیدا کرنی ہے. اور جو ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ہم ان کو ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جن میں ان کے محلات کے نیچے نہریں بہیں گی، ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے. اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی. دیکھو ایک نکتہ آپ کو سناؤں، مردوں کے لیے کہا کہ ان کے لیے کئی بیویاں ہوں گی. اللہ میاں عورت کے لیے جنت میں بھی اس کی راحت اسی میں رکھیں گے کہ اس کا ایک ہی شوہر ہو. مزاج اللہ نے اس کا یہ بنایا ہے، اللہ نے بنایا مزاج یہ بنایا ہے. عورت کی حیا، عورت کی شرم، اس کی پاکیزگی، یہ تقاضا اس کا کرتی ہے کہ مجھے دیکھنے والا جس کے ساتھ میرا نام جڑ جائے وہ ایک ہی ہوگا، دو نہیں ہوں گے. آتا ہے حدیث میں کہ جو آخری اس کا شوہر ہوگا نا، بس اس کے ساتھ جنت میں وہ رہے گی، یا جس کے ساتھ رہنا چاہے اللہ اس کو اختیار دیں گے. وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اور ہم ان کو گھنی چھاؤں میں داخل کریں. کہاں داخل کریں گے بھائی؟ گھنی چھاؤں میں. اللہ تبارک و تعالیٰ میرے آپ کے لیے ان عافیتوں کو مقدر فرمائے. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدک ورسولک. احسن عاقبتنا فی الامور کلها، اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين برحمتك يا رب.